Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, खा वो खुर्दबीनी हैं या खा जो है वो नज़र आने वाली हैं या गैर मरई हैं, इनके अंदर से गैर मरई किस्म की शुआएँ लहरें निकलती हैं जो हमारे माहौल पे असरअंदाज होती हैं। इन गैर मरई शुआओं से हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा होता है, उसके ऊपर असरात आ रहे होते हैं। इनका बड़ी आसानी से यूँ जायज़ा ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग जो कि ईंटों से तैयार है और उसमें सीमेंट, बजरी और ईंटें और ये मटेरियल इस्तेमाल हो और वो बिल्डिंग उसमें हम रहते हैं, उसे घर का नाम दिया जाता है। जब आप घर में जाते हैं तो आपकी कैफियत जो है कुछ और होती हैं। लेकिन कभी आपने नोट किया कि जब आप किसी मस्जिद में चले जाते हैं तो है तो बज़ाहिर वो भी इमारत ही, वो भी उसी तरह से कंस्ट्रक्ट है जिस तरह से घर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट है, लेकिन जब मस्जिद में आप दाखिल होते हैं तो आपकी कैफियत जो है वहाँ जाके चेंज हो जाती हैं। जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, वो बड़ा वाज़ेह अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि जैसे ही हरम की हदूद में दाखिल होते हैं तो इस तरह की लहरें उनके ऊपर पड़ती हैं कि उनकी कैफियत टोटली बदल जाती हैं और उनकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। क्या है, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे इर्द गिर्द में कई बेतहाशा किस्म की ऐसी गैर मरई जो है वो शुआएँ लहरें निकलती हैं जो हमारे माहौल पे असरअंदाज होती हैं। इसमें मुस्बत लहरें भी होती हैं, इसमें मनफी लहरें भी होती हैं। ये मुस्बत और मनफी लहरें जब जब अपने असरात को शो करती हैं तो वो लहरें इंसान के जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना, इनके असरात इंसान के जिस्म पे किस हद तक हैं और ये जितने बद असरात हमारे जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं, इनको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मौसर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा जाए। जबकि हुक्म भी है कि अल्लाह के खूबसूरत नामों से अल्लाह को पुकारो। तो जब अल्लाह के नाम की तस्बीह करते हैं तो हमारे जिस्म के ऊपर ऐसे बद असरात जो किसी भी वजह से आ जाएं, वो बद असरात हमारे ऊपर से ख़त्म होने लगते हैं। हम उन मनफी शुआओं से, लहरों से महफूज होने लगते हैं। और यही वजह है कि जब आप जो है वो मस्जिद में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे आपको मनफी लहरें नहीं मिलती, पॉजिटिव लहरें मिलती हैं। आपको प्लेजर मिलता है, आपकी तबीयत हल्की हो जाती है, आपकी परेशानी कम हो जाती है, आपका गुस्सा कम हो जाता है, आप एक ख़ास सुकून में चल जाते हैं। ऐसा है जैसे वाक़यातन आप अल्लाह की आगोश में चले गए और फिर जब अल्लाह की आगोश में जाते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म का सुकून मिलता है। वो सुकून आपको कभी भी बाज़ार में नहीं मिलेगा, वो सुकून आपको कभी भी दुकान पे नहीं मिलेगा, वो सुकून आपको कभी भी घर के अंदर जो है वो मुशाहिदा नहीं होता। हाँ, घरों के अंदर जब आप देखते हैं कि अल्लाह रसूल का तज़किरा बहुत ज़्यादा है, नमाज है, इबादत है, तो फिर घर के अंदर भी वही सुकून मिलने लगता है। गोया कि हमारे जिस्म के ऊपर जितने असरात मुरतब होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हो जाने से वो असरात हमारे जिस्म के ऊपर से झड़ते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। वो असरात जब हमारे जिस्म के ऊपर से झड़ते हैं, ख़त्म होते हैं, तो उनकी वजह से हम जो है वो क्या होता है, हम इन परेशानियों से और बद असरात से और नहूसत से महफूज होने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत खूबसूरत मज़हब दिया जो हर आन हर घड़ी हमारी हर तरह से हिफाजत करता है, हमारी रूह की हिफाजत करता है, हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। आप ये देखिए कि जब चाँद ग्रहण लग जाता है, जब सूरज ग्रहण लगता है, तो उस वक़्त के लिए नमाज कसूफ़ और नमाज खसूफ़ जो है ये हमें दी गई है ताकि इन नमाज़ों को पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु का मामूल था कि जब आंधी तूफ़ान होता तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते और नमाज के ज़रिए से अपने मसाइल हल करते और नमाज के ज़रिए से अपनी परेशानियों को दूर फरमाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो पुकारा जाता और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 19 साल से इलाज बिल कुरान थेरेपी के टाइटल से जो है वो काम कर रहे हैं। असल में हम तकरीबन 7 से 8 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिसमें पहली चीज़ है हेल्थ प्रमोशन टू इस्लामिक लाइफस्टाइल,
جو انسان کی وضع کرتا ہے، انسان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن ہے، اس کا لباس پہننا ہے، یہ انسان کی صحت کو بہت حد تک پروموٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک ذکر تھراپی ہے۔ ذکر تھراپی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارا جائے تو اس سے ہماری بیماریاں ختم ہوں۔ اسی طرح ریڈنگ تھراپی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام واعظ جو امہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان کو پڑھا جائے، تو ان کا مطالعہ جب کیا جائے تو اس سے ہماری ایموشنل امبیلنسنگ ٹھیک ہوتی ہے، ہم اپنے جذباتی طور پر ذہنی طور پر پختہ ہوتے ہیں اور ہمارے منفی رویے ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن تھراپی، علاج بالقرآن، یہ آپ اس سے کافی عرصے سے جو ہے، بلکہ اب تو جو ہے بہت زیادہ مانوس ہو چکے ہوں گے، تو ان چیزوں کے اوپر ہم ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ اور طب نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غذائیں جن کو کھانے سے انسان کی جسم میں کیفیات بہتر ہوتی ہیں، انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، انسان کے جذبات بہتر ہوتے ہیں۔ جب انسان کے جذبات بہتر ہوتے ہیں تو انسان سے خطائیں کم ہوتی ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں وہ عقل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بہت سی غلطیاں ہمارے جذبات کی بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتی ہیں، بہت سی غلطیاں ہمارے مزاج کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عقل مند آدمی بھی بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے اور وہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا ذہن کہاں پہ ہے، اس کا دماغ کہاں پہ ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہے، ہم سے بہت سی غلطیاں ہمارے مزاج کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کا مزاج بنتا ہے غذا اچھی کھانے سے، اور انسان کا مزاج بنتا ہے اچھی سوچ لینے سے، انسان کا مزاج بنتا ہے اچھی طرز زندگی گزارنے سے، جو ہمیں 100% یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں ذکر تھراپی کے حوالے سے کہ کن امراض کے اندر اللہ رب العزت کے کن اسماء الحسنہ کو اگر پڑھا جائے تو اس سے ہمارے کون کون سے مرض بہتر ہوتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول آخر درشی پڑھیں، اس کے بعد اسماء الحسنہ سارے ایک دفعہ جو ہے وہ پڑھ لیے جائیں، اس کے بعد پھر اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس مرض سے متعلق جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو پڑھ لیں، تو اس سے ہمارے جو ہے وہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ناامیدی سے بچنے کے لیے، ناامیدی یہ ایک بہت بڑا عارضہ ہے اس وقت، ہم بات کے اوپر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں جب ہماری توقعات ٹوٹتی ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم ناامید ہوتے ہیں اور دنیا سے اور دین سے اور اپنے پیرنٹس سے، اپنے رشتوں سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ناامیدی کی کیفیت تو اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو یا واحد یا وہاب یا حلیم 116 مرتبہ ہم اسے پڑھیں، اور اول آخر درود شریف ہو، ایک دفعہ تمام اسماء الحسنہ ہو، اس کے بعد 116 مرتبہ یہ اسماء المبارکہ پڑھ لیے جائیں، اس سے ناامیدی ختم ہوتی ہے۔ اسماء المبارکہ دوبارہ رپیٹ کیے دیتا ہوں، یا واحد یا وہاب یا حلیم، ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، یا واحد یا وہاب یا حلیم 116 مرتبہ انہیں پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا مانگ لی جائے۔ جادو کے اثرات اگر محسوس ہوتے ہیں، خاص طور پہ کالا جادو، سفلی علم، ایسی کیفیت ہو تو اس کے علاج کے لیے یا وہاب یا سمیع، یا وہاب یا سمیع، اسے 194 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا مانگ لی جائے۔ ترکیب اس کی بھی یہی ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھیں گے اور ایک دفعہ تمام اسماء الحسنہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ اسماء المبارکہ پڑھ لیں گے تو جادو سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، جادو ٹوٹ جائے گا۔ سوزش جگر کے لیے یا لطیف یا رقیب، یا لطیف یا رقیب، یہ 434 مرتبہ اس اسماء الحسنہ کو پڑھا جائے تو اس سے جگر کا ورم یہ بہتر ہوتا ہے، یرکان بہتر ہوتا ہے، پتا کی پتھری یہ بہتر ہوتی ہے۔ اگر گردے کا عارضہ ہو، گردے میں پتھری ہے یا گردے کا فیل ٹھیک نہیں ہے، گردے جو ہے فیلئر میں جا رہے ہیں اور ڈائلیسس کی ضرورت ہے، تو یا حلیم یا رافع، یہ 429 مرتبہ ان اسماء الحسنہ کا ورد کیا جائے دن میں کسی ایک وقت میں۔ یا حلیم یا رافع، یا حلیم یا رافع،
یہ کڈنی فیلئر میں اس کا 429 مرتبہ ورد کیا جائے، اور ترتیب جیسے میں نے پہلے بتائی کہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اسماء الحسنہ سارے 1 مرتبہ ادا کریں پڑھیں، اور اس کے بعد یا حلیمو یا رافیو 429 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ یہ گردے کے فیل کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اگر فالج کا اٹیک ہو جائے اور فالج ہو تو دن میں کسی بھی وقت میں تمام اسماء الحسنہ 1 دفعہ ادا کر کے اس کے بعد 114 مرتبہ یا جامعو اس کو پڑھا جائے، تو اس سے فالج کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور انسان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے۔ اگر اخراج خون زیادہ ہو، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اور خون کے اندر جمنے والے خلیات اپنے فعل کو چھوڑ دیں جس سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے، عموماً جب کوئی بھی مرض شدت اختیار کرتا ہے تو اس میں بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے خواتین کے بعض کنڈیشن میں بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ویکنسز ہونے لگتی ہے، فائبرائڈ کی بعض حالتوں میں بلیڈنگ زیادہ ہونے لگتی ہے، بعضوں کو نکسیر کا عارضہ ہوتا ہے تب بھی بلیڈنگ زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو بلیڈنگ کو روکنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا سمیع یا غفارو اسے 1461 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا مانگ لی جائے، اس سے یہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک اور عارضہ جس کا تعلق معدے سے متعلق ہے، دائمی قبض۔ دائمی قبض جو ہے بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ شوگر اس سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، موٹاپا اس سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر چڑچڑاپن اس سے آ جاتا ہے، مزاج کے اندر تبدیلیاں اس سے بہت زیادہ رونما ہوتی ہیں، انسان ہر وقت اریٹیشن کا شکار رہتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے یا مالکو یا حفیظو 902 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے۔ ترکیب یہی ہے، دائمی قبض کے علاج کے لیے آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، تمام اسماء الحسنہ 1 مرتبہ ادا کریں، اور یا مالکو یا حفیظو 902 مرتبہ اس کا ورد کریں، اس سے دائمی قبض بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ذکر تھراپی کے حوالے سے آئندہ کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں جو ہے وہ اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔